چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ قرآن ہے کہ اگر انسان اس سے منہ موڑ دے تو پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں منہ موڑ کے جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں۔ جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا وہ یقیناً بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اور ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، اس کے بعد لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے تو پھر ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ جو ایمان یقین کے ساتھ لائے، ہدایت اور رحمت کے بھی محتاج ہوں، سکون اور سکینت کے بھی متلاشی ہوں، مصائب اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگیوں کا ایک لازمی جز بنا لیں۔ آج ہم نے قرآن کو صرف اور صرف اپنے مردے بخشوانے کے لیے اپنے گھروں میں سجا رکھا ہے۔ ہم قرآن تب کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت تب کرتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا الا قلیل کہ رمضان کے اندر کوئی گھر میں سے ایک آدھا افراد قرآن کی تلاوت کرنے والا، ورنہ اکثر گھروں کے اندر قرآن سے دوری کے سبب ہم ذلت و مسکینی کے اندر مبتلا۔ اگر ہماری ذلت کے کوئی سبب ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کو لازمی پکڑ لیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، تو یقیناً ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے صحیح مسلم کے اندر، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ زمین و آسمان کے اندر تمام مخلوقات ہمارے لیے دعائیں کرے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک، کہ انہیں دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی
جو بکثرت تلاوت کرنے والے ہیں قیامت کے روز وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے دن جب ہر کوئی خوف سے کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، اور جو قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر کے اندر اور حشر کے اندر بھی سفارشی ہوگی۔ ہر کوئی جب قبر میں اتارا جائے گا، آج سے 20 25 30 سال بعد یا اس سے جلدی یا دیر سے ہم میں سے ہر شخص اپنی قبروں کی زیارت کر لے گا، اپنی قبروں کو جا پہنچے گا۔ آج ہماری اوسطن عمر 50 سال کے قریب ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی زیادہ تر بزرگ ہیں، یا ہم جوان ہیں یا بڑھاپے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم 30 سال سے زیادہ کے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے 20 اور سال بچے ہوئے۔ اور جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے، اسے ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ موت کا خود طلبگار ہو جاتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے دوسروں کا محتاج نہ کر، اپنی رحمت سے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ بندہ خود اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی خواہش نہ کرو، مگر ضروری ہو تو پھر کہو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اے رب العالمین اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانے والے والدین روز قیامت دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے کہ جن کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کے اندر ہر چیز ہیچ نظر آئے گی۔ اگر پوری دنیا کو جمع کر لیا جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی دو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے اعزاز ہوگا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں قرآن کی طرف گامزن کریں، قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے گھر سے بھیجیں، تو سب سے پہلے ان کی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ انہیں بتلانا ہے کہ اے میرے بیٹے یا میری بیٹی، تو نے قرآن سیکھنا ہے تو تیرے سیکھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر تیرے سیکھنے کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہوگا تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے کوئی فائدے مند چیز نہیں ہوگی۔ اگر سیکھنے کا مقصد دنیا کو بتلانا ہوگا کہ میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا بہت بڑا قاری ہے، میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہے، تو خدا کی قسم ایسے لوگوں کے لیے تو سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے شخص کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، سب سے پہلے لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر یہ نعمتیں عطا کی، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے یا رب تیرے قرآن کا علم حاصل کیا، تیرے قرآن کو سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا، میں نے پوری زندگی کوئی اور کام نہیں کیا، میں تو دین کا کام کرتا رہ گیا۔ تو آج ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں جھوٹ بول کے دنیا کو یقین دلوا سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بول رہے ہوں گے، ہمارے دل بھی اللہ بلوانے پہ قادر ہے، اور ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے بول اٹھے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ تو نے قرآن صرف اس لیے سیکھا اور اس لیے لوگوں کو سکھلایا کہ تیرا مقصد تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، اور وہ دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا کہ یہ بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنی نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کے لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہے ان کے ساتھ جیسا مرضی معاملہ کر لیں، ان کے جتنی مرضی خدمتیں کر لیں، ان کے سامنے جھک جائیں یا کچھ بھی کر لیں، یہ دنیا دار کبھی راضی نہیں ہوتے۔ جیسے کہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری زندگی ان کی خواہشات پوری کرتے رہو، صرف چند دن جب ان کی ضروریات پوری نہ ہوں، ان کو کھانا پینا یا لباس اچھا میسر نہ آئے، تو وہ ناشکری ہو کر کیا اٹھیں گی کہ خدا کی قسم میں نے تو پوری زندگی تیرے گھر میں کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی دنیا والے ہیں، آپ ان کے ساتھ جیسا مرضی معاملہ کر لیں، جب آپ تھوڑا سا کسی کے خلاف بات کریں گے، تھوڑا سا کسی قول کے خلاف جائیں گے، کسی اور کی بات کے آپ خلاف بولیں گے کہ یہ حق نہیں ہے، وہ کہے گا یہ مولوی ہے ہی صحیح نہیں۔ تو اس لیے دنیا کو راضی نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو، آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، تم یہ نہ کہو کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ صرف ان 3 الفاظ کو پڑھنے کے لیے آپ کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے کا کتنا شوق تھا، اور قرآن کئی لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ بنا۔ یہ قرآن ہی تھا کہ جس کو سن کر بڑے بڑے صحابہ اکرام اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بچپن میں ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ایمان لانے کے بعد یعنی کہ انہوں نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے، چاہے وہ سفر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے اندر موجود ہو۔ قرآن میں گہری دلچسپی لیتے، ایک رات دوران نماز اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا، وہ اپنے صحابہ کی تلاوت سن رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو اسی لہجے میں پڑھے جس کے اندر وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کا انداز اپنائے، ان کے طریقے کے مطابق پڑھے۔ قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کریم کی
ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس آیت کا شان نزول کیا تھا۔ مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں شخص کو، فلاں صحابی کو مجھ سے قرآن کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، وہ میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بس میرے پاس علم آ گیا ہے تو میں اسی کے مطابق عمل کروں گا، بلکہ جیسے ہی خبر ملتی کہ فلاں صحابی کو بھی علم ہے تو اس سے سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بھر میں سارا قرآن کریم مکمل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی کرنی تمہارے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا مہینہ میں ایک دفعہ قرآن کریم مکمل کیا کرو، یعنی روزانہ صرف ایک پارہ پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 10 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا 7 دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیا کرو۔ قرآن کریم کو 7 دنوں کے اندر مکمل کر لیا کرو۔ تو انہوں نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے اسے اس سے کم دنوں کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی اجازت عطا نہ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے اپنا کیا حال بنایا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ایک بار بھی قرآن کریم مکمل نہیں کیا ہوگا، حالانکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہم اس کے باوجود قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن کو پڑھنے سے دور ہیں، قرآن کو سمجھنے سے دور ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں، تو خدا کی قسم قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ قرآن خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دے۔ قرآن کو اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ چکے ہیں تو پھر اس کے ترجمہ و تفسیر پر غور کرنا شروع کریں۔ قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹ لینا کافی نہیں ہے۔ جیسے حافظ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اسے معنی و مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا، اس طرح صرف حفظ کر لینا کافی ہے۔ اگرچہ حافظ بننا اچھی بات ہے، قرآن کو دل میں بسانا، قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن یہاں پر اپنے علم کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے کے بعد اس کو اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنے کا صرف وہی اوپر سے فائدہ ہوگا۔ آپ اس کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی پیاری تھی، وہ تلاوت فرماتے تھے جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی ان کے اوپر طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو حضرت عمر فاروق جو خود بھی قرآن کے حافظ تھے اتنا روئے، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ صحابہ کرام ایک ایک آیت کے اوپر اتنا غور و فکر کیا کرتے تھے کہ جہاں پر اللہ کے عذاب کا یا اللہ کے جہنم کے تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ کئی لمحات اسی حالت میں گزر جاتے۔ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ ان کے رشتے میں خالہ لگتی تھی، تو وہ صحابی ایک دن جب آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ نفل ادا کر رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جس کے اندر گرم ہواؤں کے عذاب کا تذکرہ ہے آیت کے اندر، اس کو پڑھتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے چند لمحے کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے، انتظار کیا کہ آپ نماز مکمل کریں تو میں آپ سے سلام کروں۔ جب کافی وقت گزر گیا اور آپ رضی اللہ عنہ ہماری ماں اسی آیت کو دہراتی رہیں، روتی رہیں، تو پھر اس کے بعد وہ صحابی اپنے کام سے چلے گئے، بازار گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ ہماری اماں عائشہ اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے رو گئی۔ آج ہم نے قرآن کے اوپر کتنا غور و فکر کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اوپر یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہر شخص کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ اگر قرآن آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ قرآن صرف میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ آپ قرآن کے پاس آ کے تو دیکھیں، اور جو لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، میں ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ صرف قرآن سے دوری کا انجام ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، میری بہنوں ماؤں جو اس خطبے کو سن رہے ہو، میری آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ قرآن کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ چاہے آپ روز کا ایک رکوع پڑھیں، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک دن کے اندر ایک رکوع تو لازمی پڑھ سکتے۔ صحابہ کرام تو 7 دنوں سے کم کی اجازت مانگ رہے ہیں قرآن مجید مکمل کرنے کے لیے، تو کیا ہم پورے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی ہوگی کہ اگر ہم نے قرآن کو یوں ہی چھوڑے رکھا تو آج جیسی ہمارے اوپر ذلت نازل ہو چکی ہے، جیسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں، تو پھر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اس سے بھی بدتر حالات ہے۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو قرآن سے منہ موڑ دیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا